دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7 ہے، حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبارنا شعیب عن الزہری قال اخبارنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا یا تجارا بالشام فی مدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش۔ عبارت ہو گئی ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا مفہوم اس حدیث پاک کا سن لیجئے اور پس منظر پیش منظر سن لیجئے، اس کے بعد صرف ترجمہ کریں گے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور اس صلح حدیبیہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موقع ملا اور ٹائم ملا، تو آپ جو ارد گرد کے بڑے بڑے بادشاہان وقت تھے ان سبھوں کو آپ نے خطوط لکھے اور سبھوں کو اسلام کی اچھائی کی طرف اور اسلام کے حسن و خوبی کی طرف بلایا دعوت دے کر۔ اسی میں سے ایک بادشاہ ہے ہرقل، یہ ملک شام کا بادشاہ ہے۔ کس کا ہے؟ ملک شام کا بادشاہ، اور عام زبان میں لوگ ہرقل بادشاہ ہرقل بادشاہ بولتے ہیں، ہے اصل میں ہرقل۔ کیا ہے؟ یہ عربی لفظ، لیکن اگر کوئی بولے ہرقل 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 جو بھی بولے تو اس سے وہی مفہوم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت حضرت ابو سفیان مومن نہیں ہوئے تھے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہرقل بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہاں عرب کی کوئی جماعت آئی ہوئی ہے تاجروں کی، تو اسے بلاؤ۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت ملک شام جو جماعت گئی تھی اس کے سردار حضرت سفیان تھے۔ کون تھے؟ حضرت سفیان۔ تو حضرت ابو سفیان اور ان کی جماعت کو بلایا گیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب حضرات تجارت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہندوستان میں بھی جو تاجرین عرب کے مسلمان آتے تھے تو بہت شروع ہی میں حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں اسلام ہندوستان میں پہنچ چکا تھا، اور اسلام کی روشنی پھیل گئی تھی۔ کہاں؟ یہ مالابار وغیرہ کا جو علاقہ ہے، ابھی آپ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو مالابار، وہ پورا علاقہ ہے جہاں شافی حضرات زیادہ رہتے ہیں، کیرلا جس کو کہہ سکتے ہیں، کیرلا کا بہت سارا علاقہ اس سے سٹا ہوا ہے۔ تو اور وہاں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ سب سے پرانی مسجد اور پہلی مسجد ہندوستان کی ہے نہیں؟ بہرحال، تو حضرت ابو سفیان کو بادشاہ نے بلوایا، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کو بلوایا۔ اب بلوانے کے بعد حضرت سفیان سے حضور علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سوالات کیے، اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کیا، اور حضرت ابو سفیان جو ابھی حالت ایمان میں نہیں تھے بلکہ حالت کفر میں تھے ان کو سب سے آگے کیا، اور پھر کچھ سوالات کیے، اور پیچھے والے جو ان کے ساتھی تھے تاجر حضرات ان کو یہ تاکید فرما دی کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا پیچھے سے۔ تو بے شمار چیزوں کا سوال جناب ہرقل نے کیا، اور حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ساتھیوں کے انکار کا خوف نہ ہوتا تو میں بہت ساری باتوں کو جھٹلا دیتا، یعنی انکار کر دیتا، لیکن کہتے ہیں جو اپنی زبان میں مثل و ضرب ہے اور محاورہ ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، تو یہاں کفر کے سینے پر بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا وہ جھنڈا نصب تھا
کہ کافر کفر کی حالت میں بھی اور بغض و حسد و عناد کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیات کا انکار نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بات اور آ جاتی ہے، یہ تو خلاصہ ہم نے کر دیا، باقی جتنے سوالات ہیں جوابات ہیں وہ سب ڈیٹیل میں ہیں. اس حدیث پاک کا بخاری شریف کے اس باب سے کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق جوڑ دینا. تو کہا باب تو ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی کیفیت، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو گویا یہاں پر وحی کی کیفیت تو نہیں ہے لیکن صاحب وحی کی کیفیت ہے. کس کی کیفیت ہے؟ صاحب وحی کی کیفیت ہے کہ حضور علیہ السلام کی کیفیت، حضور کے حالات اور حضور علیہ السلام کے نسب، حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار اور اسلام کے غلبہ کے تعلق سے جو سوال ہرقل بادشاہ نے کیا تھا، تو گویا یہاں پر وحی تو نہیں ہے لیکن صاحب وحی کی کیفیت ہے. تو اس گنا مناسبت اور مشابہت کی بنیاد پر اس حدیث باب پاک کو اس باب کے ترجمے میں شامل کیا. ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے اور جہاں جہاں دقت محسوس ہوگی یا مغلق الفاظ ہوں گے اس کو ہم لوگ اس کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے چلیں گے. دیکھیے حدیث نمبر 7 ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم بن نافع نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے. وہ فرماتے ہیں حضرت امام زہری سے. کس سے؟ قالا کہ انہوں نے فرمایا، امام زہری نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ بے شک ابو سفیان بن حرب نے انہیں بتایا کیا کہ بے شک ہرقل نے بھیجا، ٹھیک ہے، ان کی طرف، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ یعنی ابو سفیان کی طرف، فی رکب من قریش، جبکہ آپ قریش کی ایک تجارت کے قافلے میں تھے. یا ارسلہ سے اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو بھیجنے کے معنی میں ہوگا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے، یعنی پیغام بھیجا یا پیغمبر کو بھیجا، یعنی پیغام رساں کو بھیجا بلوانے کے لیے. کس کو؟ حضرت ابو سفیان کو، جو اس وقت حالت کفر کی میں تھے اور آپ کیا تھے کہ تاجروں کی ایک جماعت میں تھے. وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشام، اور وہ سب یعنی قریش کی جو ایک جماعت تھی وہ سب تجار تھے، یعنی تجارت کرنے والے لوگ تھے شام میں. فی مدت التی کان رسول اللہ مادہ فیہا ابا سفیان و کفار قریش. اس مدت میں ہم نے بتا دیا مدت وہ مدت جو صلح حدیبیہ کا تھا، اس مدت میں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت دی تھی ابو سفیان کو اور قریش کے کفار کو. یعنی یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور کفار و مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مدت کے لیے صلح نامہ لکھا جا چکا تھا. اسی مدت میں ابو سفیان نے ایک جماعت کے ساتھ سفر کیا ملک شام کا تجارت کے غرض سے. تو وہاں پر کس نے؟ ہرقل بادشاہ جو ملک شام کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟ بلوایا ان لوگوں کو. فآتوا وہم بإلیا، تو وہ لوگ آئے وہم بإلیا، اور وہ لوگ فلسطین کے علاقے میں تھے. اس وقت جو ہے اب تو ملک شام الگ ہو گیا، لیکن فلسطین، ملک شام اور کچھ علاقہ عراق وغیرہ کا بھی پورا ملا کر کے ایک ملک شام کہلاتا تھا. اس دور میں ایلیا یعنی مسجد اقصی بھی وہ ملک شام کے ہی علاقے میں دار حکومت میں آتا تھا. تو ایلیا سے مراد 11 نمبر حاشیہ پر ہے ہیا بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیت المقدس مراد ہے. فدعاہم فی مجلسہ، تو انہوں نے ان لوگوں کو، دعا کا فاعل جو ہے ہرقل ہے، فی مجلسہ میں ہا ضمیر کا مرجع بھی ہرقل ہے اور ہم ضمیر کا مرجع وہی جماعت ہے جس کے چیف کون تھے؟ ابو سفیان. تو ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے تخت شاہی میں بلایا، اپنے بیٹھنے کی جگہ، مطلب اپنی جگہ پر بلایا.
وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، اور حاضمیر کا مرجع ظاہر سی بات ہرقل ہے، تو بادشاہ کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سرداران تھے. ثم دعاہم ودعا بترجمانہ، پھر انہیں بلایا اور ان کے اپنے ترجمان کو اس نے بلایا. ترجمان سے مراد یہاں پر ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیشن کرنے والے، ٹھیک ہے نا. ان کو بلایا، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان شامی تھی. اب تو کچھ لوگ، اب تو وہاں عربی بھی بولی جاتی ہے، تو ان کی زبان اپنی زبان تھی جو الگ ہے، اور یہاں کی زبان عرب والوں کی عربی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ترجمان اور ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. فقال ایکم، اب بات چیت شروع ہو گئی. فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی. تو ہرقل نے پوچھا کہ تم میں کا کون نسب کے اعتبار سے، رشتہ اور ناطے کے اعتبار سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی پوچھا کہ تم تو پوری ایک جماعت ہو، پوری ایک نفر ہو، کوئی ایسا بندہ اس میں ہے جو اس بندے سے زیادہ قریب ہو رشتہ اور ناطے کے اعتبار سے، یا رشتہ دار ہو جو اسے زیادہ جانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نسب والے جو ہوں گے اور رشتہ ناطے والے جو ہوں گے، رشتہ دار جو ہوں گے، وہ دوسرے رشتہ دار کو زیادہ جانتے ہیں. فقال ابو سفیان، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا فقلت، میں نے کہا انا اقربهم نسبا، کہ میں نسب کے اعتبار سے ان سے زیادہ قریب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی قریش میں سے ہیں اور ہم بھی کیا ہیں؟ قریش میں سے ہیں. فقال ادنونی منہ ادنوہ منی، کہ اسے مجھے قریب کر دو. یعنی ابو سفیان کے بارے میں کہا اپنے ترجمان سے کہ اسے بولو کہ مجھ سے قریب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے. یعنی میں پوچھوں گا. وقربوا اصحابہ، اور ان کے اصحاب کو بھی قریب بلا لیا. یعنی حاضمی کا مرجع ابو سفیان ہے، تو حضرت ابو سفیان کو آگے کر دیا اور قریب ان لوگوں کو بلا لیا. فَجْعَلُهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، اور ابو سفیان کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ، دیکھا بھائی اس میں کئی لغات ہیں ترجمان میں. ٹھیک ہے، ترجمان بھی بولتے ہیں، ترجمان بھی بولتے ہیں اور ترجمان بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا اپنی خصوصیت ہے کہ جس طرف دل مائل ہو جائے، جس دلیل کی طرف اسے اختیار کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے، یعنی قالا کا جو فاعل ہے وہ ہرقل ہے، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کیا؟ قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، کہ میں ان سے اس شخص کے بارے میں کچھ سوال کرنے والا ہوں. سائل اس میں فاعل ہے. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، تو اگر وہ مجھے جھٹلائے، کون؟ یعنی جو ہے ابو سفیان سے میں کچھ پوچھوں گا، اگر وہ مجھے جھٹلا دیں تو فَكَذَّبُوهُ، یعنی جھوٹ بات بولے، صحیح نہ بتائے. فَكَذَّبُوهُ، تو تم جو پیچھے کھڑے ہو ابو سفیان کے اور اسے آگے کھڑے کیے ہو، تو تم پیچھے سے ہاں نہ کرنا یا ہاں سر ہلانا، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. فَكَذَّبُوهُ، تم سب اسے جھٹلا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا جب حکم ہے اور اگر وہ انکار کرے تو گردن بھی چلی جاتی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ حضرت ابو سفیان پھنس گئے کہ بھائی اگر غلط بولا تو ہمارے پیچھے لوگ کہیں سر ہلا دیے تو چھٹے زبان بھی نہیں کھلے گی، تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس بات کی تصدیق کر رہا ہے، کس بات کی تکذیب کر رہا ہے. معاملہ میرا پھنس جائے گا. اس لیے ان کے دل میں بات اللہ نے ڈال دی کہ تمہیں صحیح صحیح بتانا ہے. کیا کرنا ہے؟ صحیح صحیح. فواللہ لولا الحیاء، یہی بات کہہ رہا ہے یہ. تو اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے شرم اس بات کی نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھ پر جھوٹ یا میری جھوٹ پکڑ لیں گے. یأثروا، اثر یأثروا یعنی جھوٹ پکڑ لینا، ہے نہیں، غالب آ جانے کے معنی میں بھی ہے. تو اگر
مجھے یہ شرم محسوس نہ ہوتی کہ یہ لوگ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے یا مجھ پہ جھوٹ باندھیں گے یا جھوٹ پکڑ لیں گے، لَكَذَبْتُ عَنْهُ، تو میں ان کے تعلق سے بہت کچھ جھٹلا دیتا، یعنی جھوٹ بول دیتا کہ نہ یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں، نہیں سمجھے؟ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ، اچھا یہ خود اپنے راوی ہیں، یہ اپنی حکایت اور اپنے یہ قصے خود بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو سفیان جب حالت ایمان میں آ گئے تب، ٹھیک ہے نا؟ ثم كان اول ما سألني عنه، کا پھر سب سے پہلا سوال جو انہوں نے یعنی ہرقل بادشاہ نے حضور علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا تھا یہ ہے ان قال، کہ انہوں نے فرمایا پوچھا کیف نسبہ فیکم، کہ تم میں ان کا نسب کیسا ہے، آیا وہ نسب والے ہیں یا نسب والے نہیں ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں یا خسیس نسب والے ہیں، تم میں سے اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں، خاندان کے اعتبار سے ذو وجاہت ہیں یا ذو وجاہت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوچھا کیسے ان کا نسب تم میں کیسا ہے، قلت تو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ تو عالی نسب والے ہیں چونکہ وہ قریش سے ہیں، اور قریش میں بھی سب سے زیادہ عزت دار جو خاندان ہے جو قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو عزت دار گھرانہ ہے نہیں، کہا وہ نسب والے۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قط، تو کہا جب یہ نسب والے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی شخص ان سے پہلے ایسی بات کیا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ تمہارے خاندان میں کسی نے اس سے پہلے کیا تھا؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اپنے آباء و اجداد کے روش پر ہے، ان کے باپ داداؤں میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہوگا ہمیشہ سے، نہیں سمجھے؟ تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اپنے باپ دادا کی روش پہ چل رہا ہے، اس کے پردادا نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ پڑپوتا ہو کر کے بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جاننے کے لیے، چونکہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے بہت ذہین اور پڑھے لکھے ہوتے تھے، اگرچہ عوام جاہل ہوتی تھی، سمجھ گئے نا؟ پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس تجربہ اور مہارت ہوتی تھی چیزوں کے پرکھنے میں، تو کہا کیا تم میں سے کسی نے بھی ان سے پہلے، تم میں سے مراد یعنی تم لوگ جو نسب والے ہو ان کے خاندان سے ہو، تمہارے خاندان میں سے کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کیا تھا؟ قلت لا، میں نے ترجمہ کر دیا قبل ہوگا، قلت لا، تو میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كان من آبائه من ملک، کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ نہیں سمجھے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ شجاعت کے بنیاد پر، فوجی طاقت کے بنیاد پر اور افراد کی جمعیت کے بنیاد پر بادشاہت نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ اپنے باپ دادا کی جو ہے شان و شوکت کو لوٹانے کے لیے اور بادشاہت کو لوٹانے کے لیے کہیں یہ حربہ استعمال کر رہا ہو، ہیلا استعمال کر رہا ہو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو لوگوں کے دل ہمارے طرف مائل ہو جائیں گے اور پھر جو ہے تخت بادشاہی ہماری ہو جائے گی، تخت شاہی میری ہو جائے گی، کہیں اس وجہ سے تو دعویٰ نبوت نہیں کر رہا۔ قل تو لا، کہا نہیں ہم میں سے تو کوئی بادشاہ ہمارے خاندان میں گزرا نہیں ہے۔ قال فاشراف الناس یہی ہے نا، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، پھر انہیں ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کی جو اتباع لوگ کر رہے ہیں وہ اشراف کر رہے ہیں یعنی بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں یا پھر ضعفاء یا کمزور لوگ کر رہے ہیں ان کی پیروی، یعنی ان کی جو بات مان رہے ہیں کون لوگ مان رہے ہیں؟ فقلت بل ضعفاؤہم، تو میں نے کہا کہ نہیں بڑے لوگ تو ابھی بات ان کی مان نہیں رہے ہیں، سردار لوگ نہیں مان رہے، بلکہ سردار لوگ تو بیٹھ کر کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے ان چیزوں سے ہٹایا جائے۔ کہا بڑے لوگ تو ابھی مان نہیں رہے ہیں، لیکن ہاں ان کے جو ضعیف کمزور لوگ ہیں وہ ان کے گروہ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، پھر انہوں نے پوچھا کیا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں، یعنی
اسلام کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں؟ قل تو بل یزیدون. اچھا سچ سچ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے ان کے ساتھی کھڑے ہیں اور انہیں تاکید کر دی گئی ہے. تو کیا جواب دیا؟ بل یزیدون، نہیں بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں تعداد دن بدن. نہیں سمجھے؟ ہاں دن بدن تعداد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا تھا جو صرف 2 تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ صرف 11 ہوئے، ایک وقت ایسا ہوا کہ 40 پورا ہوئے، اور ایک وقت ایسا ہوا کہ 313 ہو گئے، اور ایک وقت ایسا ہوا ہم سے تو جنگ کرنے کے لیے ہزاروں افراد آ گئے. نہیں سمجھے؟ تو کہا نہیں جی بڑھ رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه. پھر انہوں نے پوچھا کیا ان میں کا کوئی شخص ان کے دین کی سختی کی بنیاد پر دین میں داخل ہونے کے بعد پھر گیا ہے؟ یعنی کوئی مرتد بھی ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ محبت دینی میں نہیں ہیں بلکہ ان کی سختی کے بنیاد پر ہے، یا یہ پتہ چل جائے کہ ان کے دین میں سختی ہے اس لیے کچھ لوگ نکل گئے ہیں، کچھ لوگ نکل گئے. قل تو لا. اب یہ سچ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے نہیں؟ کہا نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. کیا تم لوگ جو ابھی دعوی نبوت وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی تم انہیں جھوٹا کہتے تھے، یعنی جھوٹ کا متہم بناتے تھے، تہمت لگاتے تھے کہ نہیں یہ تو باتیں جھوٹی کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اچھا یہ پہلے سے جھوٹا ہے معاذ اللہ ہے نہیں؟ قل تو لا. تو میں نے کیا کہا؟ نہیں. فہل یغدر. پھر انہوں نے پوچھا کیا وہ دھوکے باز ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے کیا؟ کبھی تم لوگ کو دھوکہ دیا؟ ٹھیک ہے. قل تو لا. کہا نہیں. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ. ہم نے بتا دیا کہ ابھی صلح حدیبیہ ہوا ہے سن 6 ہجری میں، اور وہی مدت صلح کی چل رہی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا جو مدت چل رہی ہے صلح کی اس میں کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہوتا کیا تھا، صلح نامہ اب بھی ہوتا ہے، صلح نامہ لکھ جاتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی بغاوت اسے دھوکہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ دھوکہ. اسی کے بارے میں کہا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. کہا نہیں ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے صلح کی مدت میں ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اب وہ کرنے والے کیا ہیں، اب یہ کرنے والے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی یہاں سے پھر کل آگے پڑھائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہوا حضرت ابو سفیان جو حالت کفر میں ہیں، آپ کو ہرقل نے آگے بلایا، پیچھے ان کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا اور کہا سنو صرف اگر جب بھی یہ جھوٹ بول جائے تو پیچھے سے سر ہلا دینا، یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ کون ہلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا اور مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ان کے تعلق سے. اور جتنی باتیں پوچھی گئی ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں پوچھ سکتا ہے، یہ وہی بندہ پوچھ سکتا ہے جو ہدایت کا چاہنے والا ہو، جو ہدایت کا چاہنے. اتنی گہرائی سے کوئی کسی کے تعلق سے پوچھتا نہیں ہے. اس لیے بعد میں چل کر کے کیا ہوا، ہرقل اور بھی بہت سارے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، اگرچہ بہت دور ہے. جیسے حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ جیسے خط پہنچا چوما اور کہا جی آمنا باللہ و بمحمد، میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور محمد کے وہ اللہ کے محمد پر بھی ایمان رکھتا ہوں. اگرچہ وہ نہیں آئے لیکن حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے غائبانہ نماز پڑھ دی. کیا پڑھ دی؟ غائبانہ نماز پڑھ دی. یہ حضور کی خصوصیت تھی. اب اسی کو بعض لوگوں نے دلیل بنا دیا کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں امریکہ میں مر جائے تو اسے پڑھ اللہ اکبر. تو حضور کی خصوصیات ہیں، حضور کے بے شمار خصوصیات ہیں. حضور علیہ السلام جو 6 نماز پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام 11 بیویاں رکھتی تھی، تو ہر خصوصیات میں آپ حضور کے شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وما علینا.